وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام میں چھٹواں سوال ذکر کیا ہے جس کا تعلق طواف سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ طواف جو کعبۃ اللہ کے چکر لگائے جاتے ہیں یہ عبادات میں سے ہے، عظیم عبادات میں سے ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طواف کو مشروع کیا ہے صرف اور صرف کعبۃ اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کہیں پر طواف یہ مشروع نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرے تو کیا یہ طواف شرک اکبر ہوگا؟ یعنی اگر کوئی آدمی مثلاً کسی جھنڈے کا طواف کرے تو کیا طواف کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا پھر یہ بدعت ہے، یا پھر یہ صرف گناہ ہے؟ اس کی کیا تفصیل ہے، کب یہ شرک ہوگا اور کب یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو شیخ نے سوال ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے علاوہ کا طواف جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے پرانے گھر، عتیق کہتے ہیں پرانے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پرانا گھر، سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتے ہیں وہ عبادت ہے۔ کیسے معلوم کب ہوتا ہے کہ یہ چیز عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتے ہیں وہ عبادت ہے، جیسے کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وانحر، قربانی کرو۔ اللہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ جن باتوں کی تعریف کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب طواف عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو یہ غیر اللہ کے لیے اگر ہو تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ لوگ اللہ کے پرانے گھر یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کریں۔ طواف ایک عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت سبعا وصلی رکعتین کان کعتق رقبہ، کہ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کان کعتق رقبہ، تو یہ غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، یہ غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اب سوچئے کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی عبادت ہے یہ، کہ اگر کوئی 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد، یہ غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، یعنی عظیم عبادت ہے۔ اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی غیر اللہ کا طواف کرے تو یہ شرک ہوگا یا بدعت ہوگا؟ اس کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف کرے، مثلا مسجد کا طواف کرے، یا قرآن رکھ کر کے طواف کرے، یا کسی جگہ کا طواف کرتا ہے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، جیسے لوگ میلاد مناتے ہیں جبکہ رسول نے نہیں منائی، ثواب کے لیے، اسی طرح اگر کوئی آدمی غیر اللہ کا طواف کرتا ہے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا، تو یہ منکر اور بدعات میں سے ہے، یہ بدعات میں سے، چونکہ اس طرح کی کوئی عبادت اللہ نے مشروع نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کعبۃ اللہ کے طواف سے ہی راضی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی غیر اللہ یعنی کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں کا طواف کرتا ہے اور اس کا مقصود غیر اللہ کو راضی کرنا، ان کا تقرب حاصل کرنا، یہ مقصود ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ کہیں آستانہ ہو، وہاں کا کوئی آدمی طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے جو قبر میں مدفون ہے یا جو فلاں مخلوق ہے وہ اس عمل سے خوش ہو جائے اور مجھے فلاں اور فلاں فائدہ پہنچائے، اگر اس کا مقصود مخلوق کا تقرب حاصل کرنا ہے تو یہ جو طواف ہوگا یہ طواف شرک ہے۔ لہٰذا یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہر جگہ کا طواف شرک نہیں ہے، اور نہ ہی ہر جگہ کا طواف بدعت ہے۔ کعبۃ اللہ کے علاوہ جو طواف کیا جاتا ہے اس تفصیل کے ساتھ اسے سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے وہ طواف کر رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگ میلاد مناتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے میلاد مشروع ہی نہیں کیا ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی قرآن کا طواف کرے، مسجد کا طواف کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ مشروع کیا ہے، نہ اللہ اس سے راضی ہے، نہ اللہ اسے قبول کرتا ہے، لہٰذا یہ عمل بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کرتا ہے کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا اور مقصود کسی مخلوق کا تقرب پانا ہو، اس کے قریب جانا ہو، یہ عقیدہ ہے اس کا کہ میں جن کا طواف کر رہا ہوں وہ مجھ سے خوش ہوں گے، میری مشکلیں آسان ہوں گی، مجھے پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا، تب یہ شرک اکبر ہوگا۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے،
ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے جو آدمی کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں اور کا طواف کرے اور اس کا مقصود غیر اللہ کا تقرب پانا ہو۔ لہٰذا اس تفصیل کو بھی ہمارے ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا کہ غیر اللہ کا طواف کرنا انتہائی شدید ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو طواف صرف کعبۃ اللہ کے لیے مشروع تھا، آج مسلمانوں میں آپ دیکھتے ہیں درختوں کا طواف ہوتا ہے، قبروں کا طواف ہوتا ہے، جھنڈوں کا طواف ہوتا ہے، مصحف کا طواف ہوتا ہے، شبیہ کا طواف ہوتا ہے، تازیوں کا طواف ہوتا ہے، جبکہ سارے کے سارے طواف ہیں جن کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے کعبہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، اور آپ کے صحابہ نے کعبۃ اللہ کے علاوہ کبھی کسی جگہ کا طواف نہیں کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلف امت نے کبھی کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف نہیں کیا۔ طواف ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے جو صرف کعبۃ اللہ کے پاس ممکن ہے، لہٰذا شیخ نے طواف کو بھی ذکر کر دیا چونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ اس عبادت کا حکم بھی انہوں نے بیان کیا کہ غیر کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں، غیر اللہ کا تقرب پانے کے لیے طواف جائز نہیں، اور غیر اللہ کا تقرب نہ بھی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی صحیح، اگر کعبۃ اللہ کے علاوہ کا طواف ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔